بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میمن ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن چیلی۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے اپنے عروج میں دنیا کے کئی بڑے بڑے علاقوں پہ حکومتیں کی اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، جنہیں دیکھ کے دنیا ششدر رہ گئی۔ اور جب مسلمان عیش و عیاشی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سلطنتوں کو شیرازہ بھی ایسے بکھرا کہ پتھر دل بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ ان عظیم سلطنتوں میں خاندان بنو عباس کی سلطنت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ اور کئی سلطنتیں بھی شامل ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہم اب پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سلطنت مغلیہ کے عروج و زوال ہے۔ میمن ٹی وی کے معزز دوستوں، 15ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ افغانستان کے علاقے فرہانہ کے حکمران شیخ عمر کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس کا نام بابر رکھا گیا، جو تاریخ میں ظہیر الدین بابر کے نام سے مقبول ہوا۔ ابھی بابر نو عمر ہی تھا کہ شیخ عمر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور بابر کے چاچا نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بابر اپنے بچپن میں اپنے چاچا سے اپنے باپ کی حکومت واپس نہ لے سکے، لیکن بالآخر ایک دن وہ حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر 1526 عیسوی میں اسی ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی سے جنگ کی۔ اس جنگ میں جب بابر کو شکست نظر آ رہی تھی، تب بابر نے اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہو کر فتح کی دعا کے ساتھ شراب نوشی ترک کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور قدرت خداوندی تھی کہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس کے بعد بابر نے اپنے لشکر میں موجود شراب کے تمام مٹکے توڑنے کا حکم دے دیا، اور بابر نے اس کے بعد کبھی شراب نوشی نہ کی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1530 میں جب بابر کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا، تب اس کی جگہ ہمایوں نے لے لی۔ ہمایوں علم نجوم کا ماہر تھا اور شطرنج کا بہترین کھلاڑی تھا۔ وہ سلطنت کو نہ سنبھال سکا اور 1540 عیسوی میں سلطنت شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلی گئی اور ہمایوں ایران بھاگ گیا۔ سن 1555 میں ہمایوں نے ایران کے حکمران شاہ آواز کی مدد سے اپنی حکومت شیر شاہ سوری سے واپس حاصل کر لی۔ ناظرین کرام، مغلیہ سلطنت کے سنہری دور کا آغاز 1556 عیسوی سے ہوتا ہے، جب ہمایوں کے بیٹے جلال الدین اکبر ہمایوں کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوتا ہے۔ اکبر نے اپنے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جلال الدین اکبر خواجہ معین الدین چشتی کا مداح تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی دعاؤں سے اکبر کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام شہزادہ سلیم رکھا گیا، اور اکبر اپنے مرشد سے اظہار عقیدت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو شیخو کہا کرتا تھا۔ سن 1605 میں جب شہزادہ سلیم نے تخت سنبھالا تو اس نے اپنا شاہی نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ شہزادہ سلیم کا جب بھی نام آتا ہے تو ان کے دو معاشقے بھی یاد آتے ہیں۔ ان میں ایک نادرہ یعنی انارکلی اور دوسرا ایران سے تعلق رکھنے والی ملکہ ہندوستان مہر النساء یعنی نور جہاں کا معاشقہ یاد آتا ہے۔ جہانگیر پر نور جہاں کا اثر اتنا تھا کہ اکثر جہانگیر کہا کرتا تھا کہ میں نے حکومت شراب کے بدلے نور جہاں کو بیچ دی ہے۔ جہانگیر کے دور حکومت میں مملکت کے تمام فیصلے نور جہاں کی مشاورت سے ہوتے تھے۔ 1627 میں جب جہانگیر کا انتقال ہوا تو نور جہاں نے اس کا مقبرہ دریائے راوی کے کنارے بنوایا، جو ایرانی فن تعمیر کا مظہر ہے۔ اس کے ایک کونے میں نور جہاں کا مقبرہ بھی ہے۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کے بیٹے شہریار نے تخت سنبھالا، لیکن محض 1 سال کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا یا اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ معمہ آج بھی حل نہ ہو سکا۔ سن 1628 میں شہزادہ شہریار کے انتقال کے بعد اس کے بھائی شہزادہ خرم نے تخت سنبھالا۔ اس کا ذکر تاریخ کے اوراق میں شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے نام سے ملتا ہے۔ یہ ایک ماہر انجینئر تھا جس نے اپنے دور حکومت میں بہت سی تاریخی عمارت تعمیر کروائیں، جن میں شالامار باغ لاہور، تاج شاہی قلعہ لاہور کے علاوہ اور بھی کئی عمارات شامل ہیں۔ شاہ جہاں کو اپنی ایک بیوی ممتاز سے بے حد محبت تھی اور وہ اس کو تاج کہتا تھا، اور اس کے انتقال کے بعد شاہ جہاں نے اس کی یاد میں محبت کی یادگار تاج محل تعمیر کروایا، جسے آج دنیا کا 7واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ 31 جولائی سن 1658 عیسوی میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ شہریار کو اندھا اور شہزادہ داور بخش کو قتل کرنے کے بعد تخت پر قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو لال قلعے میں قید کر لیا، جہاں شاہ جہاں نے اپنی بقایا تمام عمر قید میں گزاری۔ یہ وہ دور تھا جب مرہٹے پنجاب سے بنگال تک کے کئی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، اور نواب آف بنگال اور نظام آف حیدرآباد نے مغلیہ سلطنت سے بغاوت کر دی اور علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کی دور اندیشی اور تجربہ کاری کی وجہ سے اس نے مملکت کی شان و شوکت اور جاہ و جلال پر کوئی حرف آنے نہ دیا
اورنگزیب عالمگیر کو تاریخ ایک مذہبی حکمران کے طور پہ جانتی ہے۔ اس نے کئی ایسے قوانین بنائے جس سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی ناخوش تھے۔ اس نے موسیقی پہ پابندی لگا دی، اس نے غیر مسلموں سے فدیہ لینا شروع کر دیا۔ عالمگیر قرآن پاک کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزر بسر کرتا۔ مغلیہ سلطنت کا اس وقت کا بجٹ آج کے کئی بلین امریکن ڈالر کے برابر تھا۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کو تخت کی ہوس اور دنیا کی رنگینیوں نے گھیر لیا، اور وہ اپنے مخالفین سے لڑنے کے بجائے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ یہاں سے مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور شروع ہوا۔ ان نام نہاد حکمرانوں میں محمد اعظم شاہ 1707 میں تخت پر براجمان ہوئے، اور چند ہی ماہ بعد بہادر شاہ اول نے تخت پر قبضہ کر لیا، جو کہ 1712 تک تخت پر براجمان رہے۔ 1712 میں جہانگیر شاہ جو کہ 1 سال تک تخت پر براجمان رہے۔ اس کے بعد فاروق شیار 1713 سے لے کے 1719 تک تخت پر براجمان رہے۔ 1719 میں رفیع الدین درجات، شاہ جہاں دویم، محمد شاہ رنگیلا 1719 میں یہ تینوں تخت پر براجمان رہے۔ 1719 کے اواخر سے لے کر 1748 تک محمد شاہ تخت پر براجمان رہے۔ محمد شاہ تاریخ کے کتابوں میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں 1739 میں احمد شاہ ابدالی نے 50,000 کے لشکر لے کر کرناٹک پر حملہ کیا، اور صرف 3 گھنٹے میں اس نے 1 لاکھ مغلیائی فوج کو شکست دی، کیونکہ محمد شاہ رنگیلا اور اس کی سپاہ شراب اور شباب کے نشے میں اپنا توپ خانہ دہلی میں ہی بھول گئی۔ سن 1748 میں رنگیلا کے بعد احمد شاہ بہادر تخت پر براجمان ہوئے، جو 1754 تک تخت پر براجمان رہے۔ 1754 میں عالمگیر دوئم جو کہ 1759 تک تخت پر رہے، اور اس کے بعد شاہ جہاں دوئم 1759 سے لے کے 1760 تک تخت پر براجمان۔ شاہ عالم دوئم 1760 سے 1806 تک تخت پر براجمان رہے۔ اکبر دوئم نے تخت سنبھالا 1806 میں، جو کہ 1837 تک تخت پر قابض رہے۔ بہادر شاہ دوئم نے 1837 میں تخت پر قبضہ کیا۔ اس کے دور میں مغلیہ سلطنت دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ بیشتر علاقے انگریزوں کے زیر اثر تھے یا باغی ہو کر مرکز سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ ان میں بنگال کے صوبیدار علی وردی خان سر فہرست ہیں۔ 1857 میں انگریزوں نے بہادر شاہ دوئم کو قصد فاش دی، اور یوں عظیم سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہوا۔ میمن ٹی وی کے معزز دوستوں، مسلمان جب تک عشق خداوندی میں مبتلا رہا اس نے حکومت کی، اور جب وہ دنیاوی عیش و عشرت اور تخت کی ہوس میں مبتلا رہا تو اس نے شکست فاش حاصل۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔